حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی انسانی میں اور خصوصاً ہمارے اسلام کے اعتبار سے وہ عظیم سپہ سالار ہے، وہ عظیم جرنیل ہے، اور وہ عظیم شخصیت ہے کہ دنیا اس کی مثل پیدا نہیں کر سکتے۔ بیش آپ وہ شخصیت ہے کہ جس میدان کے آپ شاہ سوار ہے تو اسلام لانے سے پہلے آپ نے اس میں اپنا لوہا منوا کے دنیا کو دکھایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے والد انہوں نے شروع سے ان کی تربیت جنگی امور میں اس انداز پر کرایا تھا کہ اس میں کوئی کمی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی، جس کی وجہ سے آپ مدبر بھی تھے اور آپ معاملہ فہم بھی تھے، اور آپ کے انداز اور آپ کی تدبیریں وہ بہترین تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام سے پہلے جب وہ جنگ احد، وہاں جب آپ میدان میں آئے اور مسلمانوں کو اللہ نے شروع میں فتح دیا جی اور سارے مسلمان خوش، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک درے پر مقرر فرمایا، اور وہاں سے ان کفار کو شکست ہو کر کے یہ بھاگنے لگے۔ اس وقت انہوں نے اس درے کو دیکھ کر کے اور ان کے وہ عسکری سوچ سمجھ تدبر کے بنیاد پر یہ پیچھے سے راستہ لے کر کے آئے، اور اس میں مسلمانوں کو بہت بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ سوچ یہ رہے کہ خالد آ جائے، یہ معاملہ فہم آدمی ہے اور یہ بہترین سوچ رکھنے والا ہے، مدبر ہے، اور اس کے یہ سوچ اور بہترین صلاحیت ہے، یہ انشاءاللہ ایک دن کلمہ پڑھے گا۔ اس سلسلے میں حضرت خالد بن ولید اپنے بارے میں خود فرماتے کہ میں مسلمان کیسے ہوا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ میں نے بہت سی جگہ میں ان کو دیکھا کہ میں ان کو پروار کر لوں، لیکن جب میں پہنچا اور آپ کے روب اور آپ کو اللہ نے جو دیا تھا اس کے وجہ سے میں اس کام کو نہ کر سکا، اور ایک دفعہ آپ کو میں نے ظہر کی نماز میں دیکھا تو میرے دل چاہا کہ آج یہ کام میں کروں، لیکن قریب آ کر کے میں نہیں کر سکا۔ پھر عصر کی یہ صورت رہی، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے پیغام بھیجا، خط لکھا، اور وہ ایک ایسے موقع پر لکھا کہ میں بالکل مایوسی کے اعتبار سے تھا کہ میں ہرقل کے پاس جاؤں یا نجاشی کے پاس جاؤں جی یا عیسائی ہو جاؤں یا کوئی اور مسلک اختیار کروں یا گھر میں بیٹھوں، بالکل عجیب مایوسی کے اعتبار سے آخری حد کو پہنچنے والے تھے۔ ہاں اتنے میں دیکھا کہ ان کے بھائی کا خط آیا، اچھا اور کہنے لگا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کا ذکر کیا اور میں نے عرض کیا کہ وہ آپ کے قدموں میں آنا چاہتے قدم بوسی کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ معاملہ فہم آدمی ہے، زیرک آدمی ہے، اور معاملات کو جاننے والا ہے، تو وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ کہہ رہے کہ یہ خط جب میں نے پڑھا تو میری خوشی کے انتہا ہو گئی، اللہ اکبر اور اتنا میں خوش ہوا کہ اب میرے لیے راستہ کھل گئے۔ تو فرمایا اس کے بعد میں نے وہ واقعہ جو ہے وہ تھوڑا لمبا، لیکن میں نے ترتیب بنائی، طلحہ ابن عثمان کو ڈھونڈا، جی وہ مجھے ملے، ہم دونوں مل کر کے وہاں سے نکلے، آہا اور نکلنے کے بعد جب ہم چل پڑے تو راستے میں ایک اور صحابی کے بارے میں آتے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، کہ اس سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ خالد کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب محمد کے قدموں میں بیٹھوں اللہ اور اکبر آنے والی زندگی ان کے قدموں میں گزاروں، ان کے غلامی میں گزاروں، اور جتنے میں نے دین کے اعتبار سے یہ تمام کمزوریاں دکھائی ہے، اب اس دین کے پاسبان بن کر کے دنیا میں اس کے لیے خدمت دوں۔ سبحان اللہ پھر اس کے بعد ان سے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے بھی یہ ارادہ ہے۔ یہیں سے یہ سارے چل پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں جب یہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید کو جب دیکھا مسکرائے، اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے کہ میں نے کلمہ پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے حد خوش ہوئے اور ان کا استقبال فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان کے جو تمام معاملات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ان کو بھیجا، ان کو لقب سیف اللہ دیا، اور پھر انہوں نے جو کام کیا ہے اس وقت کے دونوں سپر طاقتوں کو جس انداز سے انہوں نے زیر کیا، اسلام کو جس کی وجہ سے اللہ نے شان دی، شوکت دی، طاقت دی، جی یہ وہ سپہ سالار ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ آج مسلمان اپنے ان لوگوں کے وجہ فرمایا۔ ان چیزوں سے ذرا بے خبر ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب وہ واقعہ بھی میرے ذہن میں آتا ہے، ظاہر ہے اللہ کی تلوار تو کسی رن میں ٹوٹ نہیں سکتی، لہٰذا آپ کو طبعی موت آئی، انتقال آپ کا ہوا، مگر آپ کے ایک وبا میں کتنے سارے بیٹے چلے گئے، جانے دو عالم کے سپرد ہو گئے، تو وہ بھی ایک صبر کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاں پہ شجاعت دیتا ہے وہاں صبر بھی ایک نعمت کے طور پہ عطا فرماتا ہے۔